اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شب رسالت کے پروانوں، وصو خواجہ کے دیوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، دین حق کے فداکاروں، آئیے اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عاشقانہ طور پر، غلامانہ طور پر اور محبتانہ طور پر درود پاک کی ڈالیاں اس طرح نچھاور کریں جس طرح خود خالق کائنات اپنی لارے کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے اور نوے انسان کو غلامی سے بچایا ہم نے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے ہیں گھوڑے ہم نے. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، منزل انہیں نظر آتی ہے اپنی آسمانوں میں. اور آج بھی ہو گر ابراہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سائمہ پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تھا تو چاند افسوس وہ حالے نہ رہے، جن کا تھا تو چاند افسوس وہ حالے نہ رہے. بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سے ایک ذرا سی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھائی بکھر کر کے آپ ادھر ادھر بیٹھے ہیں تو بس 15-20 منٹ کے لیے آپ بالکل قریب تشریف لے آئیں انشاءاللہ عز و جل. وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے تو میں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے آپ قریب قریب تشریف لے آئیں. درود پاک پڑھتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک سارے دینوں کے اندر، سارے دھرموں کے اندر، سارے ریلیجنز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ اور اللہ کا بنایا ہوا دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. کون سا دین؟ دین اسلام ہے. اور جو لوگ دین اسلام کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام کے فالوور ہیں، انہیں مسلمان کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر اس دین کو دے کر کے ہمیں ساری زندگی کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا ہے. ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کیسے اس دنیا میں رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، شادیاں کس طرح کرنی ہے، موت ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں دین اسلام نے ہمیں سکھا کر کیا تھا.
آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر دھرم کے اندر، ہر مذہب کے اندر جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ہر دھرم نے، ہر مذہب نے اپنا ایک الگ الگ نظریہ بنا کر کے رکھا ہے، اپنے الگ الگ ان کے طریقے۔ آپ انگریزوں کو لے لیں، آج کل کے دور میں یہ فیشن بن چکا ہے کہ آج ہمارے نوجوان، ہر ایک، چاہے نوجوان ہو چاہے بوڑھا ہو، سلام کلام تو بھول گئے، ہائے ہیلو میں کھو گئے۔ آج کل ساری دنیا ہائے ہیلو میں کھوئی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام نے ہمیں کتنا پاک اور صاف نظام دیا۔ دیکھیے، آپ اگر انگریزی میں اگر کسی سے ملیں گے تو صبح کے وقت میں وہ آپ کو بولے گا گڈ مارننگ، مانا آپ کی صبح اچھی، اور شام کو وہ آپ کو بولے گا گڈ نائٹ، آپ کی شام رات اچھی۔ تو اب سوال یہ کہ اس نے صبح اچھی بولی لیکن شام کہاں گئی؟ اب اس نے اگر شام کا اچھا بولا تو صبح کہاں گئی؟ اور جو ہمارے ملک میں دھرم ہے، مذہب ہے، جسے ہندو کہا جاتا ہے، اس کے اندر دو لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نمستے۔ اور میں علماء کرام کی حاضری میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، یہ لفظ ایک مسلمان کو بولنا حرام، یہ لفظ ایک مسلمان کو بولنا حرام، کیونکہ یہ نمستے لفظ سنسکرت سے بنا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے میری پیشانی تیرے قدموں میں جھکے، میرا سر تیرے قدموں میں جھکے۔ یہ سارے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن دین اسلام نے مسلمانوں کو اتنا پیارا اور اچھا طریقہ دیا ہے کہ آتا ہے ایک اور دو جب بندے ملتے ہیں تو آنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مانا کیا ہے؟ اے میرے مسلمان بھائی، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو اور تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہو اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو۔ اب سامنے والے پر واجب ہے کہ وہ بندہ مسلمان کے سلام کا اسی انداز میں جواب دے اور فوراً اس کو کہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر سے ہماری یہ محفل چل رہی ہے، یہ محفلیں ہم سجاتے ہیں تو ہم کوئی نقل تو نہیں کرتے نا، یہ جلسے ہوتے ہیں، یہ جلوس ہوتے ہیں، یہ ہماری محفلیں ہوتی ہیں، ان محفلوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی تو بات سیکھنی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو لے کر کے یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ اب ہمارے سامنے اتنے سارے نعتخواں آئے، مداحان رسول آئے، علماء اکرام آئے، ہمیں بار بار سلام کرتے رہے، بتائیے ہم نے صحیح طریقے سے اپنے ادب اور احترام کے ساتھ ہم نے ثواب کا سلام کا ہم نے جواب دیا؟ تو یہ ہمارے اسلام کی تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے دینوں کے اندر، سارے مذاہب کے اندر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد اسلام سے ہٹ کر، اسلام کے ریتی رواج کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے، کسی اور طریقوں کو اپناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو قسم رب پاک کی عزت کی، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت کے اندر وہ نقصان اٹھانے والوں کے اندر۔ اب میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں صاحب خانہ کو، نام الیاس انصاری صاحب، جنہوں نے آج کے ایسے دور کے اندر، مجھے بتائیے آج دور ایسا چل رہا ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، جس کسی کے گھر میں شادی کا موقع آتا ہے نا، شادی کا، تو ظاہر سی بات ہے ایک ایسا دور چلا ہے، لوگوں کی فطرت ایسی بنی ہے کہ بس شادی نام کیا، ناچنے اور گانے۔ لوگوں نے یہ ایک فارمولا بنا کر کے رکھا ہے، شادی نام ہے گانے بجانے اور ناچنے کا، ڈی جے چلانے کا۔ یہ جو قرآن ہوتا ہے، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ جو نعتیں ہوتی ہیں، یہ شادی پہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اگر ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے تب لا کر کے علماء کو بٹھانا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا، تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا۔
ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھنا۔ ہمارے گھر میں اگر شادی ہو تو بھی ہمیں دنیا دار کو نہیں دیکھنا ہے، کسی بڑے انسان کو نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو ہمیں حدیثیں اٹھانی ہوگی، ہمیں نبی کی زندگی پڑھنی ہوگی کہ ہمارے نبی نے اپنی اولاد کی شادی کی، جس طرح ہمارے نبی نے شادیاں کی ہمیں بھی اسی طرح کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو وہاں کیا ہے اسلام کے طریقے، اسلام کیا کہتا ہے، اسی بنا پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بتائیے آج ہم اسلام کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ ہمارے اندر اسلام بس نام کا رہا، اسلام نام کا رہا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تھا تو چاند افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ایمان والوں اگر مسلمان بنے ہو، ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھے ہو تو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ مجھے بتائیے ہم سے پہلے جو امتیں گزری، ہم سے پہلے جو قومیں گزری، بنی اسرائیل ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، وہ قومیں کوئی بھی اگر گناہ کرتی تھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا۔ آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ ساری قوم خنزیر اور بندر کی شکل پر، وہ انسان، وہ لوگ خنزیر اور بندر بن گئے۔ 3 دن تک ان پر یہ عذاب رہا، ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بدل دی، خنزیر اور بندر کی طرح رہے اور چوتھے دن سارے مر گئے۔ قوم سمود اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم عاد کو ہوا اڑا لے گئی، قوم لوط کو زمین کے اندر کاٹ دیا گیا۔ وہ ساری قومیں جو گناہ کرتی تھی ہر قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا۔ اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ہزاروں گناہ نہیں تھے، ہر قوم کے اندر ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا، ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ آج آپ اور ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کریں، ہم خود احتساب کریں، ہم خود سوچیں خود کی زندگی کو کہ بتائیے تو صحیح، بنی اسرائیل نے ایک گناہ کیا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، قوم سمود نے ایک گناہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا، قوم لوط نے ایک گناہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا، قوم عاد نے ایک گناہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب ان امتوں کے بدلے ہم ہماری زندگی کو لا کر کے سامنے رکھیں، ہم ہماری زندگی کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں اور سوچیں کہ ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں۔ بتائیے نماز ہم مکمل 5 وقتہ پڑھتے، نماز ہم پڑھتے نہیں پڑھتے، روزے ہم میں سے اگر 100 میں سے دیکھا جائے تو 30% لوگ روزہ رکھتے، زکوٰۃ بھی کما حق کو نہیں دیتے، اور ہزاروں لاکھوں پیسے پڑے، روپیے پڑے، لیکن حج نہیں کرتے۔ چوریاں ہمارے لوگ کرتے ہیں، زناکاری ہمارے لوگ کرتے ہیں، شراب نوشی ہمارے لوگ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے کہ راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھے جاتے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھے جاتے ہیں، اور اسی کروڑ پتی کے چکر میں، اسی امیر بننے کے چکر میں مسلمان مسجدوں کا راستہ چھوڑ کر کے، قرآن کا راستہ چھوڑ کر کے، انبیاء کا راستہ چھوڑ کر کے، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے، اولیاء اکرام کا راستہ چھوڑ کر کے سٹہ بازاروں کے اندر جاتا ہے، جواریوں کے ساتھ میں جاتا ہے، اور اللہ اکبر اپنی ساری زندگی کی حلال کمائی کو جو دن بھر محنت کر کے کمائی ہے، ساری زندگی محنت کر کے کمائی ہے، وہ ساری کمائی کو جا کر کے جوؤں کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ بتائیے یہ جائز ہے اسلام کا؟ یہ گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہاں سے بھی آگے بڑھے، کچھ ہمارے مسلمان بھائی تو اس سے بھی آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کے بیاج پر پیسے دینے لگے، سود کھانے لگے۔ میں زیادہ اس پر بحث نہیں کروں گا، بس ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے سود کا 1 پیسہ کھایا، 1 پیسہ بیاج کا 1 روپیہ کھایا، اس نے اگر 70 زنا کیے ہو اتنا عذاب نہیں ہے جس نے سود کا 1 روپیہ کھایا ہو، اس کا عذاب 70 زناؤں سے زیادہ۔
اور دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سود کا 1 روپیہ کھایا، بیاج کا 1 روپیہ کھایا، بیاج کا 1 روپیہ کھانا، سود کا 1 روپیہ کھانا اور اپنی والدہ سے 70 بار زنا کرنے سے زیادہ ہوا۔ بتائیے مسلمان، کتنے سارے گناہ ہیں ہمارے اندر، کتنی ساری بیماریاں ہیں ہمارے اندر۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، بس وہ تو رات دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں کے اندر ہی ڈوبے ہوئے، انہیں تو بس ان سوشل میڈیا سے فرصت ہی نہیں ملتی، انہیں تو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، ان ساری چیزوں سے انہیں چھٹکارا ہی نہیں ملتا۔ اور آج تو قسم خدا کی فیشن والے گناہ آئے، فیشن والے گناہ۔ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کو لایا جائے، اس کے گناہوں کو لایا جائے۔ فرشتے بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں اس کے گناہ اٹھا کر کے لا کر کے سامنے رکھیں۔ تو بندہ کہے گا مولا میں نے یہ گناہ کیے ہی نہیں، تو میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ آئے کہاں سے، یہ گناہ آئے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے نہیں کی، لیکن تو نے مسلمان قوم کے اندر، اس امت مسلمہ کے اندر ایسے طریقے رائج کیے تھے، ایسے گناہوں کے راستے بنائے تھے کہ تو نے وہ راستہ بنا کر کے چھوڑ دیا اور ساری قوم ان راستوں پر چلتی رہی۔ اب تیرے پاس جتنے لوگ اس گناہ کے راستے پر چلے سب کا عذاب تیرے نامہ اعمال میں لکھا تھا۔ فور ایگزامپل آپ لے لیں، ہمارے پاس میں یہ اسمارٹ فون ہے، اینڈرائڈ فون ہے، ہمارا اکاؤنٹ ایک فیس بک پر ہے اور ایک واٹس ایپ پر ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں، یہ تو آج کل بچہ جانتا ہے، اس کے اندر ایک اسٹیٹس ہمیں دیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے کے لیے ہمارے فون کے اندر ایک اسٹیٹس ہوتا ہے کہ جس پر آپ کوئی بھی چھوٹی سی کلپ، کوئی گانا اپلوڈ کر سکتے ہو، کوئی میوزک اپلوڈ کر سکتے ہو، اگر آپ چاہو تو نعت رسول بھی اپلوڈ کر سکتے ہو، گنبد خضرا کی تصویریں بھی اپلوڈ کر سکتے ہو، خانہ کعبہ کی تصویریں بھی اپلوڈ کر سکتے ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت بہتر ہوگی عمل اتنا ہی زیادہ، ثواب اتنا ہی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پر، ہمارے فیس بک کے اسٹیٹس پر ہم گانے اپلوڈ کرتے ہیں اور ہمارے کانٹیکٹ کے اندر 250 کانٹیکٹ جڑے ہوئے ہیں، 250 لوگوں کے نمبر جڑے ہیں۔ گانا ہم نے اپنے شوق کے لیے اپلوڈ کیا ہے، میوزک ہم نے ہمارے انٹرسٹ کے لیے اپلوڈ کیا ہے، لیکن وہ ہمارا اپلوڈ کیا ہوا گانا 250 مسلمانوں کے پاس میں جاتا ہے، 300 مسلمانوں کے پاس میں جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے فون کو کھولتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کا اسٹیٹس اس کے سامنے آتا ہے، وہ آپ کا گانا دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو آپ نے گانا اپلوڈ کیا ہے، یہ آپ کا عذاب اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ جو 300 لوگ آپ کی وجہ سے وہ گانا سن رہے ہیں، ان ساروں کا عذاب اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے۔ ہمیں پتا چل رہا کتنے سارے گناہ آج آٹومیٹکلی ہمارے نامہ اعمال کے اندر آ رہے ہیں، کتنے سارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر تم نے اس دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے سامنے پاؤ گے، اور اگر رائی کے دانے سے کم بھی تم نے اگر کوئی برائی بھی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پاؤ گے۔ اور آج یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر ہمارے گناہ ہے، شراب ہے، جوا ہے، زناکاری ہے، بدکاریاں ہے، ہم یہ جو نظریں گھما رہے ہیں چاروں طرف ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ سارے گناہ آپ کیا سوچتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا؟ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، یہ حقیقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر گھڑی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ آج آپ کسی بینک کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ خبردار آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے آپ واچ کیے جا رہے ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے، آپ غلط حرکت کریں گے؟ بتائیے، جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے تو آپ وہاں پر اٹھان پٹان کوئی حرکت کریں گے؟ آپ کوئی غلط حرکتیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔
हमें देखा जा रहा है। तो क़यामत के दिन कुरान पाक में आता है कि जब इंसानों को अल्लाह ताला के सामने खड़ा किया जाएगा, हाथ और पांव बोलने लगेंगे, जुबान पर मोहर लगा दी जाएगी और जमीन के वो खित्ते, जमीन के वो हिस्से कि जिस पर हमने छुप छुप करके गुनाह किया, रात के अंधेरों में माँ बाप से छुपकर, रिश्तेदारों से छुपकर, अजीज और अकारिब से छुपकर हमने जो गुनाह किए थे, आज पता 1080 HD टीवी अगर आपने देखी हो, बताइए उसके अंदर कितना वीडियो क्लियर चला करता है कि नहीं चला करता। तो क़यामत के दिन जो हमने गुनाह किए हैं वो जमीन के हिस्से HD टीवी बन जाएंगे और उसके अंदर हमारे गुनाह दिखाए जाएंगे। इंसान कहेगा, कुरान में अल्लाह ताला बयान करता है कि जब क़यामत आएगी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अफ़क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। क़यामत के दिन जब क़यामत करीब आएगी, जमीन में ज़लज़ले बर्पा कर दिए जाएंगे, जमीन अपने दफीनों को, अपने मुर्दों को बाहर फेंकने लग जाएगी, जमीन एक एक खबर नशर करने लगेगी, एक एक खबर फैलाने लगेगी। इंसान कहेगा, मौला जमीन को क्या हो गया है, ये जमीन क्या कर रही है, ये क्या बता रही है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तेरे रब ने जमीन को बतलाया है, ऐ इंसान का तुझे पता नहीं है, आज तू गुनाह कर रहा है, लोगों की नजरों से छुप के तू गुनाह तो कर सकता है, लेकिन क्या तू भूल गया है अल्लाह ताला ने दरख्त के एक एक पत्ते के अंदर, जमीन के एक एक जर्रे के अंदर कैमरे लगा करके रखे हैं। अरे दुनिया के कैमरे तो सिर्फ रोशनी में रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ लाइटों में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने जमीन में कैमरे लगाए हैं, जो अल्लाह ने आसमानों में कैमरे लगाए हैं, जो अल्लाह ने दरख्तों पर कैमरे लगाए हैं, जो अल्लाह ने जर्रे जर्रे के अंदर कैमरे लगाए हैं, वो दिन में भी हमारी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात की हमारी हर हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सारी हमारी रिकॉर्डिंग कब बताई जाएगी? जब क़यामत का दिन होगा, हमसे जब सवाल किया जाएगा, ऐ इंसान बता, माँ बाप से छुपकर फला गली के अंदर बैठ के जुआ खेला था। हम कहेंगे नहीं मौला, जुआ तो मैंने कभी खेला ही नहीं, जुआ तो मैंने कभी खेला ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, लाइए दिखाया जाए इसका वीडियो। अल्लाहू अकबर। जमीन के जिस हिस्से पर बैठकर उस इंसान ने जुआ खेला होगा, उस हिस्से को सामने लगाया जाएगा। आज जिस तरह आप टीवी देखते हैं, कसम खुदा की क़यामत के दिन ये हमारी सारी रिकॉर्डिंग अल्लाह ताला के सामने पेश की जाएगी। ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, मुसलमानों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता हमसे कोई गुनाह हो जाए, हमसे कोई गुनाह हो जाए और उस गुनाह का पर्दा खुल जाए, वो गुनाह ओपन हो जाए, और जब वो गुनाह की शिकायत हमारे माँ बाप के पास में आए कि आपका बेटा ज़िना करके आया, तो बनाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला हर मोमिन को बचाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर गुनाह करता है लेकिन इंसान का ईमान नहीं निकलता है। लेकिन ज़िना एक ऐसा गुनाह है कि जब बंदा ज़िना करता है, उसका ईमान उसके दिल से निकल जाता है और ज़मीन और आसमान के बीच में लटक जाता है। अल्लाहू अकबर। आज अगर कोई नौजवान ज़िना करके आता है, उसके माँ बाप के पास कंप्लेन आती है, शिकायत आती है कि आपका बेटा ज़िना करके आया है, आपका बेटा शराब पी करके आया है, मुझे बताइए तो सही, ऐ नौजवानों, तुम माँ बाप को मुंह क्या दिखाओगे? क्या तुम ये मुंह लेकर माँ बाप के सामने जा सकते हो? अगर माँ बाप तुम्हें इज्जतदार समझते हो, अगर माँ बाप तुम्हारी ताज़ीम करते हो, तो क्या इज्जतदार बेटा माँ बाप के सामने ये गुनाह खुलने के बाद जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो फिर सोचो तो सही, क़यामत के दिन माँ भी खड़ी होगी, बाप भी खड़ा होगा, भाई भी खड़ा होगा, बहनें भी खड़ी होंगी, चचा चची भी खड़े होंगे, सारे रिश्तेदार भी होंगे, मुर्शिद की जात भी होगी, हजरत तमाम अंबिया इकराम भी होंगे, मेरे आका की जात भी होगी। ये सारी इंसानियत, ये सारे लोग खड़े होंगे और इन सब के बीच में हमारे गुनाहों को दिखाया जाएगा। भला सोचो तो सही, उस वक्त हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज हम हर जगह, हर घड़ी, हर लम्हा गुनाहों के अंदर डूबे हैं। अज़ानें हो रही, लेकिन हमें नमाजों की फिक्र होती है? नमाजों की फिक्र नहीं होती, और हम तो कभी नमाज पढ़ते ही नहीं। सिर्फ रमजान आता है ना, रमजान, तब हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हाँ
آج آسمان سے قرآن نازل ہوا اور آج ساری دنیا مسلمان بن گئی۔ رمضان میں ہماری مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے اور عید کا چاند نظر آیا سارے نمازی غائب ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ علماء اکرام کے پاس میں جاتے ہیں، عالموں کے پاس میں، مسجدوں کے اماموں کے پاس میں جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ حضرت ہم کماتے بہت سارا پیسہ کماتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں آتی۔ کیا نہیں آتی؟ گھر میں برکت نہیں آتی۔ کوئی ایسا تعویذ کر کے دو کہ میرا گھر برکتوں سے بھر جائے۔ تعویذ کرواتے ہیں نہیں کرواتے؟ امام صاحب سے کرواتے ہیں نا؟ میں منع نہیں کرتا ہوں تعویذ مت کراؤ، تعویذ کروانا چاہیے، برکت ہے، اس میں قرآن لکھا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے ایسا اگر تعویذ ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکاتیں نہ دو، حج نہ کرو، پھر بھی اس تعویذ میں ایسا پاور ہے کہ وہ رزق اور برکتیں لا کر کے آپ کا گھر بھر دے، تو وہ تعویذ مجھے بھی کبھی لا کر کے دیجیے، مجھے بھی کبھی لا کر کے دیجیے گا۔ میں نے تو آج تک ایسے تعویذوں کے بارے میں نہیں سنا ہے۔ میں سب سے بڑے پیران پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرید سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، ایک دم جوان، آ کر کے عرض کرتا ہے حضور میں کماتا بہت ہوں، پیسے بہت کماتا ہوں، لیکن گھر میں برکت نہیں آتی، کوئی برکت نہیں آتی۔ اگر ایگزامپل لے لیں کہ میرے جیسا مولوی ہوتا تو بیٹا کاپی اور قلم لے کر کیا میں تعویذ بنا کر کے دیتا ہوں، میں تعویذ بنا کے دیتا ہوں، لیکن نہیں، سیدنا غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ برکت نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا جاؤ آج کے بعد 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ سچے مسلمان تھے بیچارے، وہ عرض کرتا ہے حضور میں تو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ میں پڑھتا۔ آپ فرماتے ہیں تو پھر جاؤ اور اپنی بیوی کو کہو کہ 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازوں کی پابند بن جائے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور میری بیوی بھی 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو کہو کہ نماز پڑھے۔ عرض کرتے ہیں حضور میری اولاد بھی نماز، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بتا تیرا گھر کہاں، بتا تیرا گھر کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میرا گھر تو روڈ سڑک کے اوپر آیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس کچھ مت کر، جا بازار ایک کپڑا لے اور کھڑکی کے اوپر دروازے پر ایک پردہ لگا دے۔ وہ نوجوان مرید تھا، غوث اعظم کا گھر آیا، ایک کپڑا لیا، کھڑکی پر دروازے پر ایک پردہ پایا۔ 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے لگ گئی، گھر کے برکتیں نازل ہونے لگی۔ وہ بھاگتا ہوا واپس آیا اور آ کر کے عرض کرتا ہے حضور نمازیں تو پہلے میں بھی پڑھ رہا تھا، میری بیوی بھی پڑھ رہی تھی، میری اولاد بھی پڑھ رہی تھی، پھر بھی برکتیں نہ آئی، لیکن اس پردے میں کون سی حکمت تھی، کون سی ایسی حکمت تھی کہ جب پردہ لگایا میرا گھر برکتوں سے بھرنے لگ گیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹا تو بھی نمازیں پڑھتا تھا، تیری بیوی بھی نمازیں پڑھتی تھی، تیری اولاد بھی نمازیں پڑھتی تھی، پھر بھی تیرے گھر میں برکت نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ تیرا گھر راستے پر آیا تھا۔ اب راستے سے جب بے نمازی کوئی گزرتا تھا اور وہ بے نمازی تیرے گھر کے آگے سے نکلتا، اس بے نمازی کی نظر جب تیرے گھر میں پڑتی تھی، اس کی نظر کی وجہ سے تیرے گھر سے ساری برکتیں ختم ہو جایا کرتی۔ بتائیے مسلمان، ایک شاعر کہتا ہے ایک ہی الو کافی ہے بربادی گلستہ کے لیے، ایک ہی الو کافی ہے بربادی گلستہ کے لیے، یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، خدا جانے انجام گلستہ کیا ہوگا۔ ایک گھر کے اندر 10 12 ممبر ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ بیٹیاں نماز پڑھتی ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم، ہماری امت مسلمہ آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، آج ہر کسی کی غلامی کر رہی ہے۔ ارے غلامی کیوں نہ کرے جبکہ ہم نمازوں کے قریب نہیں جاتے ہیں، ہم روزوں کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ ارے سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے ہرانا ہو، بغیر لڑائی کے ہرانا ہو، بغیر تلوار و تیر کے ہرانا ہو، اس قوم
قوم کا نوجوان گناہوں میں ڈوب گیا، جس قوم کے نوجوان رات دن فحاشیوں میں ڈوب گئے، اس قوم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قوم کا نوجوان گناہ میں چلا گیا، وہ قوم تمہارے قدم آ کر کے اپنے آپ چھوڑ گیا۔ اور آج کیا ہے مجھے بتائیے؟ آج ہماری امت مسلمہ، ہم مسلمان لوگ آج اتنا گرے۔ یہ ہمارے پاس میں جو فون آیا ہے، اس فون پر بتائیے کتنی ساری خرابیاں۔ آج یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا ایک انسان کی انگلیوں پہ ناچتی ہے، انگلیوں پہ۔ آپ اگر فون کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ آپ کو سارا دین سکھا ڈالے، دین کی ہر اچھی سے اچھی بات سکھائے۔ اور اگر آپ کی نیت بری، آپ اس فون کا مس یوز کرتے، رات دن آپ برائیوں پر، رات دن آپ فلمیں دیکھتے، میوزک سنتے، آپ گانے سنتے، آپ مجھے بتائیے خدا نہ خواستہ آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہماری موت کب آنے والی؟ ہماری موت کب آنے والی؟ میں ابھی بول رہا ہوں، آگے والا لفظ بولوں اس سے پہلے مر جاؤں کوئی گارنٹی یا جیوں کا کوئی گارنٹی نہیں ہے؟ تو میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ رات بھر کانوں میں ایئر فون لگا کر، سارے بازار ایئر فون لگا کر، آپ مارکیٹوں میں چلتے ہوئے میوزک سنتے ہو، گانا سنتے ہو، آپ گانے میں مشغول ہو، میوزک میں مشغول ہو، روز کروز کر رہے ہو، خدا نہ خواستہ آپ کو گاڑی کی آواز نہ آئے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کی اسی جگہ موت ہو جائے، بتائیے تو صحیح۔ ایک مومن ساری زندگی دعا مانگتا ہے، اے مولا موت آئے تو کلمہ صبح پہ ہو، سر سجدے میں ہو، جسم مسجد کے اندر ہو، مولا موت دے تو نماز کی حالت میں دے۔ کیوں کہ جو بندہ جس حال میں مرتا ہے، جس حالت میں موت آتی ہے، قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر سجدے میں مرے ہو تو قیامت کے دن سجدے کی حالت میں کھڑے کیے جاؤ گے، وگرنہ یاد رکھو اگر گانے سنتے ہوئے مرے ہو، فلمیں دیکھتے ہوئے مرے ہو، ناچ کرتے ہوئے مرے ہو، ڈانس کرتے ہوئے مرے ہو، تو اسی حال میں مرو اور اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر بتاؤ تو صحیح، اگر گانے سنتے ہوئے مرے ہیں تو قیامت کے دن آقا کی شفاعت ملنے والی ہے، کیا آقا ہم سے راضی ہوں گے؟ نہیں مسلمانوں۔ اس لیے ہماری نوجوان قوم کو چاہیے، ہمارے نوجوان بھائیوں کو چاہیے کہ جو آج ہمارے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، آج جو ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں پھیل رہی ہے، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور ان کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے؟ آپ علماء اکرام سے وابستہ رہیں اور ان فون کا آپ مس یوز نہ کریں۔ آج پتہ ہے ہمارا ہر نوجوان، ارے کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ بیچارے اللہ تعالیٰ کے بندے نیک بھی ہیں، لیکن اکثریت زیادہ تر رات اور دن تنہائی میں چھپتے۔ تنہائی میں بزرگ کہتے ہیں کہ تمہاری محفل اچھی ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، تمہاری محفل اچھی ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، تمہاری تنہائی کیسی ہے وہ تمہارا سارا حال۔ تنہائی میں تم کیا کرتے ہو؟ آج ہم رات کو سوتے ہیں، بستر اوڑھ کر لیتے ہیں، کوئی دنیا تو دیکھتی نہیں، لوگ تو دیکھتے نہیں، اور ساری رات برائیاں کرتے ہیں، فحاشی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نمازی نہیں بنتا، ہمارا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا، ہمارے بیٹے کا دل نہیں لگ رہا۔ میں پوچھتا ہوں پھر لگے گا کہاں سے؟ لگے گا کہاں سے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں صرف ایک روایت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بیچ میں بات آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا آپ نے نام سنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو بیت المقدس آزاد ہوا تھا، پھر اس کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں آزاد ہوا، اور آج بھی بیت المقدس کے در و دیوار سے یہ آوازیں آتی ہیں، مولا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دنیا میں واپس بھیج، مجھے ان عیسائیوں اور یہودیوں سے آزاد کر۔ آج بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس سلطان کے بارے میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلے، جب جنگل میں پہنچے تو لشکر نے پڑاؤ کیا، لشکر ایک مقام پہ ٹھہرا، تو آپ نے کہا کہ تھوڑی دیر اگر رکے تو ایک کام کرتا ہوں، میں شکار کے لیے نکل جاتا ہوں۔ آپ شکار کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ شکار کے لیے نکل جاتے ہیں، سپاہی پیچھے پیچھے تھے، آپ آگے آگے جا رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، شکار کی کشش میں، شکار کی لگن میں آپ نے گھوڑے کو تیز دوڑایا، سپاہی پیچھے رہ گئے، فوجی پیچھے رہ گئے، اور آپ سب سے آگے نکل گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں گئے۔ جب کافی دور نکل
गए तो फिर वो ना हरन हाथ में आया ना शिकार हाथ में आया और आप रास्ता भी भूल गए। आप रास्ता भूल गए। जैसे ही थोड़ा आगे चले तो आप क्या देखते हैं, उस जंगल के अंदर एक हसीन और जमीन एक खूबसूरत सी लड़की नीम ओरिया आधे कपड़े पहने हुए जिस्म पर जंगल में आती है। जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा, आपने नजरें घुमा दी। वो लड़की आकर के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहती है कि है सुल्तान, मैं मेरे माँ बाप के साथ में सफर पे जा रही थी, डाकुओं ने हम पे हमला किया, मेरे माँ बाप को मार दिया, हमारा माल लूट लिया और मुझे यहाँ जंगल में लाकर के फेंक दिया। अल्लाह ताला के वली थे, कोई हम जैसे तो थे नहीं, हम जैसे तो थे नहीं। सुल्तान ने एक नजर देखा और अपने दिल से आवाज आई है, सुल्तान ये तेरे साथ धोखा हो रहा, ये लड़की झूठ, अगर इसके माँ बाप को मारा गया होता तो इसकी आंखों में आंसू जरूर दिखाई देते, और अगर इसे डाकू ने उठाया होता तो इसका श्रृंगार और जीनत बिगड़ गई होती, लेकिन चेहरा चमक रहा है, ये जरूर तेरे साथ कोई धोखा है। ये सोच ही रहे थे कि बरसात आने लगी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक पहाड़ की गुफा के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर चले गए। वो लड़की भी पीछे पीछे आई, सुल्तान के पास में बैठ गई। सुल्तान ने आग जलाई, आग जला करके बैठे तो वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आकर के सो, और उसने पूरी रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पड़ी रही और अपने जिस्म की नुमाइश की, जिस्म दिखाना चाहती, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा, एक नजर भी नहीं देखा। आखिर थक हार करके वो लड़की चूर होकर के खड़ी होती है और कहती है, सुल्तान बता तो सही, तू आखिर है कौन, तू इंसान है या कोई पत्थर है? सुल्तान पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? वो लड़की कहती है, मैं अगर चाहूं तो मेरी आंखों के इशारे से, मेरी आंखों के काजल से मैं बड़े से बड़े इंसान का ईमान मेरे कदमों में ला करके डाल सकती हूँ, लेकिन यह सुल्तान पता नहीं तू किस मिट्टी से बना है, तेरे अंदर दिल है या पत्थर रखा हुआ है। मैं तुझे इतनी देर से अपनी तरफ निगाहें उठाने के लिए मजबूर कर रही हूँ, लेकिन तू मेरी तरफ नहीं देख रहा है। बता तो सही, आखिर तूने किसको देखा है? मुझसे ज्यादा कौन हसीन, कौन खूबसूरत तेरी नजरों में समाया है कि तू मुझे देखना गवारा नहीं कर सकता है? अरे मुसलमानों, ऐ नौजवानों, ऐ सुन्नी नौजवानों, जरा सोचो तो सही, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जवाब क्या देते हैं? आज मोबाइल पर, आज टीवियों पर, आज मैचों के अंदर, आज फिल्मों के अंदर नंगी नंगी लड़कियों को देखने वालों, नंगी नंगी फिल्में देखने वालों, सुनो, औलादे नेक कैसे बनती है, ईमान जिंदा कैसे होता है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो। वो लड़की कहती है, सुल्तान मैं इतनी देर से तुम्हें अपनी तरफ राग़िब कर रही हूँ, मैं इतनी देर से तुम्हें अपनी तरफ माइल करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ देखना नहीं चाहते हो, मेरी तरफ इधर नजर भी करना गवारा नहीं करते हो। बताओ तो सही, मुझसे भी ज्यादा हसीन तुम्हारी नजरों में कौन समाया है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, ऐ लड़की, तेरी तरफ वो देखे जिसने किसी को दिल ना दिया हो, जिसने किसी को दिल ना दिया हो वो तुम्हारी तरफ देखेगा। ऐ लड़की सुन, इस सुल्तान ने जब से अकल संभाली है, इसने सुल्तान ने अपना दिल मदीने के ताजदार को दे दिया है। ये सुल्तान मदीने की गलियों में घूमता है। सुल्तान ने अगर जिंदगी में देखा है तो गुंबदे खजरा देखा है, बस गुंबदे खजरा देखने के बाद अब सुल्तान की नजर किसी गैर को देखना गवारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। मैं पूछता हूँ मुसलमानों, मोहब्बत किससे की जाती है? मोहब्बत किससे की जाती है? हुस्न से की जाती है, खूबसूरती से। तो बताइए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा हसीन और जमील इस कायनात में कोई आया इस कायनात के अंदर? कोई नहीं आया है। तो फिर आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं? आज हम किसके तरीकों पर चल रहे हैं? और एक बात आप याद रखो, मैं नौजवानों कसम खुदा की खा करके कहता हूँ, एक बात आप ये लिख लें, ये बात आप लिख लें कि आज जो करोगे वही कल हमारे घरों से निकाला जाएगा। आज अगर किसी का बुरा किया हो, किसी को सताया हो, किसी का माल खाया हो,
किसी को तकलीफें दी हो तो याद रखना ये वक्त बदलेगा और वो सारा वक्त हमारे ऊपर डाला जाएगा। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उनका कौल है, वो फरमाते हैं कि जिना है ना, ये बदनिगाही, बुरी नजर से देखना, ये कर्ज आज अगर तुम देखोगे तो ये कर्ज तुम्हारे घरों से निकाला जाएगा, ये कर्ज तुम्हारे घरों से निकाला जाएगा। मैं बस एक रिवायत आपके सामने पेश करने के बाद अपनी तकरीर मुकम्मल कर रहा हूँ। एक रिवायत आता है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान आपने नाम सुना होगा, हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ पर एक बहुत बड़े मुफस्सिर है, एक कॉलेज के लेक्चरर है, उन्होंने वहाँ पर एक किताब लिखी थी, हुस्न का कमाल। उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर वो एक वाकया लिखते हैं कराची शहर के कॉलेज, ये जो आज कॉलेज है ना, कॉलेज जिसमें लड़के और लड़कियां सब एक साथ पढ़ा करती है, तो वो प्रोफेसर लिखते हैं हुस्न का कमाल, उसके अंदर लिखते हैं कि कराची के कॉलेज के अंदर लड़के भी पढ़ते थे और लड़कियां भी पढ़ती थी। अब पता है कॉलेजों के लड़कों का तो हाल क्या होता है, अल्लाह ही जान फरमाए। वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि कराची के कॉलेज में जब लड़के आते पढ़ने तो उनका मकसद पढ़ाई तो होता नहीं था, बस मौज और मस्ती करना उनका मकसद होता है। तो वो बताते हैं कि एक दिन ऐसा आया, कराची के कॉलेज के अंदर चंद लड़के नौजवान दोस्त मिलकर के आए, बाइक लेकर, स्कूटर मोटरसाइकिलें लेकर के आए और कॉलेज में चले गए। पढ़ाई जैसे पढ़ाई इसने की, बस वो तो फब्तियां कस रहे थे, लड़कियों पर हंस रहे थे, कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है वो लड़कियां, आजकल पता है लड़कियां अगर बुर्के का कह दो तो पारा चढ़ने लग जाता है, पहनना गवारा नहीं है, लेकिन ये जो स्कार्फ जिसे बोलते हैं, आधा मुंह जिससे ढका जाता है, पता नहीं चलता है कौन है, तो आज ये फैशन है, हर लड़की के मुंह पर होता है। तो वो लिखते हैं कि वो कॉलेज की लड़कियां अपने मुंह पर स्कार्फ डाले हुए थी, स्कार्फ डाले हुए थे, तो वो लड़कियां कॉलेज से निकली, ये नौजवान लड़के भी उनके पीछे पीछे चले। अब वो लड़कियां आगे आगे जा रही है और ये लड़के पीछे पीछे चल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब जैसे ही ये लड़कियां पैदल चली, ये पैदल पीछे आई, लेकिन देखा कि ये कॉलेज वाली लड़कियां बस स्टॉप पे आई और जैसे ही बस आई तो लड़कियां बस में सवार हो। तो उन्होंने, लड़कों ने क्या किया, अपनी बाइक जो उनकी मोटरसाइकिल की लॉक किया और बस के अंदर उनके साथ सवार हो गए। बस में भीड़ होने की वजह से अल्लाह अकबर कबीरा, वो लड़के जिसने जिस लड़की को टच किया, चाहे कुछ भी किया, भीड़ का फायदा उठाया, वो सारा करने के बाद जब बस रुक गई तो वो 5-6 नौजवान थे, वहां से वापस लौटे और अपनी बाइक और अपनी मोटरसाइकिल के पास में बड़े खुश थे कि आज तो बड़ा एंजॉय किया है, हमेशा यूं ही करेंगे। वो अपनी बाइकें लेकर के अपने घर रवाना हुए। उनमें से एक नौजवान था जो वहां से चला और अपने घर आया। आने के बाद अपनी बाइक को घर के बाहर खड़ा किया, दरवाजा खोला, जैसे ही घर में आया तो क्या देखता है, माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, बीच में उसकी जवान बहन है, वो सारों कतार रो रही है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग, वो मुफस्सिर, वो प्रोफेसर लिखते हैं कि उस भाई ने जब अपनी बहन को रोते हुए घर में देखा, वो भाई देखता है कि मेरी जवान बहन घर के अंदर रो रही है, बिल्कुल माँ के करीब आता है, माँ से पूछता है, माँ बताओ तो सही मेरी बहन रो क्यों रही है, क्या हुआ है मेरी बहन को, क्या मेरी बहन को किसी ने छेड़ा है, अगर छेड़ा है तो मुझे बताओ, मैं जाकर के उसकी गर्दन काट के आऊं। अल्लाह अकबर। अब्बा से पूछता है, अब्बा बताओ मेरी बहन को क्या हुआ है। अब ना माँ जवाब देती है ना बाप जवाब देता है, वो भाई उठ करके बहन के पास में आता है, आकर के कहता है, ऐ मेरी बहन तू बता, तू रो क्यों रही है, क्या तुझे किसी ने छेड़ा है, क्या तुझे किसी ने कुछ गलत बोला है, मुझे बता, मैं जाकर के उसकी गर्दन काट दूंगा। अल्लाह अकबर। वो प्रोफेसर कहते हैं कि वो बहन उठती है, उठने के बाद कहती है, ऐ बेशरम, ऐ बेशरम, मुझे तुझे भाई कहते हुए शर्म आती है, मुझे तुझे भाई कहते हुए शर्म आती है। जब उस बहन ने ये अल्फाज कहे तो भाई के कदमों से जमीन हिलने लग गई। उसने कहा, बहन ये क्या बोल रही हो, क्या हुआ है,
वो बहन कहती है कि आज जब तू कॉलेज गया था, कॉलेज की छुट्टी हुई, तू तेरे दोस्तों के साथ में लड़कियों के पीछे पीछे चल रहा था, और जब लड़कियां बस में सवार हो गई तो तुमने लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। तुमने पहचाना नहीं कौन लड़की है, लड़कियों के चेहरे बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़े डाले हुए थे, तुमने देखा नहीं, और जो जिस लड़की के करीब था उसने उस लड़की को छेड़ा है। वो बहन कहती है अल्लाह अकबर सुन्ना दान, तू पैदा होते ही मर क्यों न गया होता, अगर तू मर गया होता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। अरे नादान, तेरे दोस्तों ने तो अलग अलग लड़कियों को छेड़ा है, लेकिन तेरा हाथ जिस लड़की पे पड़ा था वो कोई और नहीं थी, मैं ही, तेरी बहन ही थी कि जिस बहन को तूने आज छेड़ा है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, उसने क्या सोचा था? वो तो दूसरों का सोच रहा था, लेकिन शरीयत का तकाजा है कि जो दूसरों के साथ में करोगे वही पलट करके तुम्हारे घरों की तरफ आने वाला है। इसीलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ नौजवानों, ये जो आज गुनाहों का दलदल है, इससे बाहर निकलिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों, अगर तुमने हजारों गुनाह कर लिए हो, अगर तुमने लाखों गुनाह कर लिए हो, अगर तुमने करोड़ों गुनाह कर लिए हो, अगर तुम्हारे गुनाह इतने हो कि 7 जमीनें भर गई हो, तुम्हारे गुनाहों से 7 आसमान भर गए हो, कोई बख्शने वाला मिले या ना मिले, कोई माफी देने वाला मिले या ना मिले, लेकिन दुनिया से छुप करके कभी मस्जिद के अंदर आकर के सर सजदे के अंदर रख करके मुझसे तौबा कर लो, एक आंख से आंसू का एक कतरा निकाल दो। कसम खुदा की, कसम मेरी इज्जत की, अल्लाह फरमाता है अगर 7 जमीन और 7 आसमान तुम्हारे गुनाहों से भरे हुए हैं, मैं सारे गुनाहों को मिटा करके उनको नेकियों में बदल दूंगा। आज भी बस देर है हम लोगों को आने की। जो हमारे अंदर जो गुनाह है ना, जुआ के, शराब नोशी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत, हजरत अली फरमाते कि अगर जमीन के किसी हिस्से पर शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर वहां पर उस हवा चले, सूरज की धूप आए, तपिश आए, वो कतरा सूख जाए, उसकी बू निकल जाए, फिर उस जगह पर 70 फीट गहरा, कितना 70 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाए, और फिर वहां से बुनियाद नींव डाली जाए, और 70 फीट ऊंची मीनार बनाई जाए, और मुझे कहा जाए कि अली इस पर चढ़ करके अजान दे। हजरत अली फरमाते हैं मेरे नजदीक उस पर अजान देना हराम। लोगों ने पूछा क्यों? अली फरमाते वहां शराब का कतरा गिरा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आज हमारे नौजवान शौक के अंदर जाकर के शराबें पीते, और हम जुआ खेलते हैं, हम बेनमाजी, आखिर हम जा कहाँ रहे? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों अगर कलमा पढ़ा है तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है। ये जो हमारे इलियास भाई अंसारी ने आज ऐसे पुरफुरन दौर के अंदर ये जो महफिल मिलाद सजाई है, कसम खुदा की ये काबिल मुबारक है। इनको भी दुनिया में तो ये भी रहते हैं ना, ये भी चाहते हैं डीजे बजता, ढोल बजते, नगाड़े बजते, लोग नाचते, लेकिन नहीं, इन्होंने देखा है मदीने वाले को देखा है कि मुझे दुनिया वालों को राजी नहीं करना है, बस मुझे मदीने वाले को राजी करना है। तो कसम खुदा की इनका दुनिया में भी हामी मददगार मदीने वाला है, और आखिरत में भी इनका हामी मददगार मदीने वाला है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नेक तौफीक और रफीक अता फरमाए, और अगर मुझसे बोलने में कोई खताएं या गलतियां हुई हो तो मैं अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।